ملک میں ہر جانب مہنگے پیٹرول اور ڈیزل نے تباہی مچا رکھی ہے۔ وہیں آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن نے ایک امید سحر دکھائی ہے کہ اگر حکومت پاکستان انہیں اجازت دے تو وہ عالمی منڈی سے سستی ایل این جی امپورٹ کر کے سالانہ 2 ارب 10 کروڑ ڈالرز کا زر مبادلہ بچا سکتی ہے، یعنی 420 ارب روپے کا۔ اس سے ملک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اسے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو مافیاز نے جکڑ رکھا ہے۔ جب تک ہم مافیاز سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور یہ مافیاز ہر جماعت میں موجود ہیں، خواہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، ہر پارٹی میں ہے۔ تو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے، پیٹرولیم سیکٹر ہے، اس میں بھی بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں جو پاکستان کو سستا فیول نہیں لینے دیتے۔ تو ابھی جو ریسنٹ اضافہ ہوا ہے 60 روپے کا گزشتہ 15 دنوں کے دوران، اس نے تو غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ اسی دوران جو آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن ہے، ان کے جو سربراہ ہیں غیاث عبداللہ پراچا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت کو ایک سجیشن دی ہے کہ اگر حکومت انہیں پرائیویٹلی دنیا بھر سے ایل این جی امپورٹ کرنے کی اجازت دے تو وہ پاکستان کا سالانہ 2 ارب 10 کروڑ ڈالرز کا زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، یعنی تقریباً 420 ارب روپے۔ وہ کس طرح، انہوں نے اس کی بائیفرکیشن بھی دی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی پیٹرولیم امپورٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو رواں سال کے 10 ماہ کے دوران پاکستان نے 17 ارب ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی ہیں، اور ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ جب یہ سال مکمل ہوگا جون 30 کو تو پاکستان تقریباً 20.5 ارب ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کر چکا ہوگا۔ 2.5 ارب ڈالرز کی کول امپورٹ اس کے علاوہ، یعنی کل ملا کر 23 ارب ڈالرز کا بل صرف ہمارا یہ انرجی نیڈز کے لیے جو امپورٹس ہیں اس کا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس چونکہ 2 ایل این جی ٹرمینلز ہیں، ان کے اوپر کچھ کیپیسٹی پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پا رہی حکومت، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت ایل این جی مہنگی ہے۔ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا جائے تو ان دونوں ایل این جی ٹرمینل سے 150 MMCFT جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، وہاں پر یہ اپنی گیس منگوائیں۔ اس گیس کو یہ پورے ملک میں موجود اپنے سی این جی اسٹیشنز کے اوپر خود بھیجیں گے، یعنی پیچھے سے منگوائیں گے بھی خود ہی، آگے ڈسٹریبیوٹ بھی خود ہی کریں گے۔ تو اس سے ہوگا کیا، ان کا کلیم یہ ہے کہ جتنا کرایہ بڑھا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس میں 50% کمی واقع ہوگی۔ آپ میں سے جو لوگ انٹر سٹی ٹریول کرتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان کرایہ کئی 100 روپے بڑھ گیا ہے، 200 300 500 روپے۔ تو اگر کسی جگہ پر 200 روپیہ بڑھا ہے تو اس کو 100 روپیہ کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیچارے جو ہمارے بھائی پبلک ٹرانسپورٹ روٹین میں یوز کرتے ہیں ان کے لیے کسی ریلیف سے کم نہیں ہے، اور ان کا نیٹ ورک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان بھر میں 2300 سی این جی پمپس اس وقت بھی موجود ہیں، صرف پنجاب میں ہی 1100 پمپس ہیں اور سندھ کے اندر 600 پمپس ہیں۔ جو پنجاب کے 1100 ان میں سے تقریباً 550 پمپس جو ہیں نان اویلیبلٹی آف گیس کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ تو اگر گیس یہ لوگ خود اپنے پیسے ارینج کر کے منگوا لیتے ہیں تو ان جگہوں پر نہ صرف فیول اویلیبل ہوگا بلکہ سستا فیول اویلیبل ہوگا۔ وہ کس طرح، اس وقت دنیا بھر میں جو گیس ہے وہ پیٹرول سے 10.4% سستی ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہمارا سال کا بل جو ہے وہ 20 ارب ڈالرز آنا ہے تو اس میں 10% آپ کٹوتی کریں اس ایل این جی کی وجہ سے تو 2 ارب ڈالرز بنتے ہیں تقریباً۔ تو ان کی یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ ہم آپ کے ٹوٹل پیٹرولیم بل میں 2 ارب ڈالرز کی کمی لا سکتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی اس جو پیشکش ہے اس پہ ایک نظر ثانی ضرور کرے، اس پہ غور کرے تاکہ پتہ لگ سکے کہ پاکستان میں اس کا کتنا پوٹینشل ہے۔ اب سی این جی سیکٹر جو ہے اس نے 350 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 150 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تو یہ جو سلنڈرز تھے اس فیلڈ میں کی گئی ہے۔ کل ملا کے تقریباً 500 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس فیلڈ میں ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس فیلڈ میں لاکھوں لوگ
برسر روزگار تھے، لیکن اس وقت پاکستان کے جو اپنے ذخائر تھے ان کو بے دردی سے استعمال کیا گیا، بہت سستے داموں یہ گیس بیچی گئی۔ اور آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گرمیوں کے اندر لاہور شہر میں، اسلام آباد شہر کے اندر رات کے وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک گرمیوں میں گیس نہیں ہوتی، تو دیکھیے سردیوں میں کیا حال ہوگا۔ تو یہ کام حکومتوں کا ہے کہ جو بھی کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ایسوسیشن جب آپ کو آفر کرتی ہے تو آپ اس کو انڈر کنسیڈریشن لائیں۔ اگر وہ ملک کے مفاد میں ہے تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں، کیا پتہ آپ کا کہاں تکا لگ جائے۔ اب دنیا بھر میں فیول پرائسز تو الامان الحفیظ بہت زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال کے نسبت اس سال فیول پرائسز تقریباً 2 گنا ہو چکی ہیں۔ تو ان حالات میں یہ جو پیشکش ہے بڑی اہم ہے۔ اگر بات کریں گزشتہ سال کی تو ہم نے جو 10 ماہ تھے اس کے اندر صرف پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کی تھی 8 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی۔ اس سال ہم نے انہی 10 ماہ کے اندر 17 ارب ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی ہیں۔ 95% تقریباً 2 گنا زیادہ ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کی ہیں۔ تو ماہرین کا خدشہ یہ ہے کہ روس یوکرائن جنگ جو ہے وہ طول پکڑے گی اور اگلے سال گرمیوں تک یہ جو ٹرینڈ ہے اسی طرح ہی جائے گا، تو عوام کہاں جائیں گے۔ اب اگر بات کریں کہ ملک پورے میں ٹوٹل CNG پمپس کے اوپر کتنی گیس درکار ہے تو وہ 400 MMCFD گیس ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم ایک آلٹرنیٹ طریقہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ورچوئل پائپ لائن ہوتی ہے، باقی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر کرنے کا کام ہو، اگر حکومتیں یہ ٹھان لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو کچھ بھی پاکستان جیسے ملک میں بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، صرف نیت کا فقدان ہے۔ ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اس فیول کا آلٹرنیٹ لانا ہے۔ پھر پاکستان بھر میں ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کوئی 250 MMCFD گیس جو ہے وہ مختلف اسٹے آرڈرز کی وجہ سے نہیں نکال پا رہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے، ان اسٹے آرڈرز کو ختم کروانا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں، ہم اس کا اسکرین پر تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس گیس کو سسٹم میں شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ 1.5-2 ارب ڈالرز سالانہ اس کے بنتے ہیں۔ اسی کے علاوہ بہت ساری پاکستان میں ایسی گیس فیلڈز بھی ہیں جن کے اندر پروڈکشن کم ہو گئی ہے، ریزروائرز کم ہوئے ہیں، لیکن نئی جدید مشینری ایسی آ چکی ہے کہ جو بقیہ جو ریزروائر بچے ہیں ان سے بھی گیس نکال سکتی ہے۔ تو ہمیں اس مشینری کو بھی امپلانٹ کرنا چاہیے۔ سابقہ PTI حکومت اس متعلق ایک کمیٹی تو بنا گئی تھی، نہ جانے اس کا کیا ہوا، کہ جتنے پاکستان کے بند پڑے ہوئے ویلز ہیں آئل کے یا گیس کے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سروے کیا جائے، دیکھا جائے کہ ان کے اندر کتنی گیس اور تیل موجود ہے، اور ان میں سے جو ایسے ریزروائر جن کے اندر مناسب تعداد موجود ہے وہاں پر ڈیپ جا کر کچھ نئی موٹرز لگا کر، جیسے سبمرسیبل پمپس ہوتے ہیں جو کہ ٹیوبویلس کی جگہ پر جہاں بہت نیچے پانی ہو وہ پمپ زمین میں اتار کر وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے پانی، اسی طرح کے پمپس جو ہیں ان کے اندر لگا کر ہم گیس اور تیل کی پیداوار بڑھا کر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رشیا کا ایک بہت اچھا آپشن پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہم چونکہ معاشی طور پر IMF کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں تو ہم وہ شاید اویل نہ کر پائیں، لیکن اپنی ہوم سولوشنز کی وجہ سے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی ایک سہولت ہے جس کو اگر ہم ایکومولیٹو دیکھیں تو اسٹے آرڈرز ختم کروا کے اور جو پرانے بند پڑے ہوئے آئل اور گیس کی جو ویلز ہیں ان کو چالو کر کے ہم 500 MMCFD گیس ملک سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی گیس ہے جو ہمیں سال کا 3 سے 4 ارب ڈالرز بچا کے دے سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کر قومی مفادات پر ایک ہونے کی توفیق دے تاکہ پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو سکیں، ہم دنیا بھر میں مستحکم ہوں اور ہماری عزت ایک خوددار قوم کی طرح دنیا کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد